موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آئے اور کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، اے موسیٰ کلیم اللہ، تو اللہ سے باتیں کرتا ہے، ایسا کر کہ تو اللہ سے میری عمر کا پتہ لگا کہ میری عمر کتنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں پہ پردے رکھے ہیں ان چیزوں پہ پردے رہنے دو۔ ہماری آئندہ کی زندگی جو ہمیں معلوم نہیں ہے، اگر ہمیں معلوم ہو جائے یا ہر بندے کو معلوم ہوتی کہ ہمارے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، تو یقین کرے کہ دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ جس کا خدا نخواستہ بیٹا دنیا سے جا رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ 5 سال بعد جا رہا ہے، تو 5 سال پہلے وہ پریشانی غم میں مبتلا ہو۔ جس کو پتہ ہے کل پرسوں میرے ساتھ یہ حادثہ ہونا ہے، وہ آج سے ہی پریشان بیٹھے، وہ گھر سے ہی نہیں نکل رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں پہ پردہ ڈالا ہے وہ اس میں ہماری عافیت ہے، فائدہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے پردے ڈالے ہیں پردے رہنے دو۔ کہا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی عمر کا پتہ چلے۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ اس کی عمر کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی عمر 100 سال ہے، 100 سال اور رہتی ہے۔ پہلی تو عمریں لمبی ہوا کرتی تھی، 300 500، یہاں تک کہ ایک وقت کے پیغمبر کے پاس ایک عورت آئی اور کہا کہ میرے بچے چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں، میری یہ بیماری ہے چھوٹی عمر میں۔ جس طرح آج کل عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے بچے چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں۔ کتنی عمر میں؟ 3 مہینے میں، 4 مہینے، 5-6 مہینے کا ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتے ہیں۔ تو وقت کے پیغمبر کے پاس آئی کہ میرے بچے فوت ہو جاتے ہیں۔ کہا کتنی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں؟ کہا کہ بس 300 سال کی عمر تک پہنچتے اور فوت ہو جاتے۔ یعنی 300 سال کی عمر چھوٹی ہوتی تھی، 1000 1500 2000 سال۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی عمر جو ہے وہ 100 سال رہتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ 100 سال عمر بہت ہے، یعنی یہ تو مجھے کنفرم ہو گیا کہ 100 سال میں نے زندہ رہنا ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ 100 سال میں کہاں عبادت کر سکتا ہوں، 90 سال عیش و عشرت کروں گا، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، آخری 10 سال میں عبادت شروع کر دوں گا۔ اس کی زندگی ایسے گزری عیش و عشرت میں کہ 90 سال گزر گئے، 10 سال رہ گئے، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ جب 10 سال رہ گئے موت کو، تو اس نے کہا کہ 10 سال تو بہت زیادہ ہے، 10 سال میں عبادت کروں گا، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، 9 سال میں عیاشی کروں گا، آخری 1 سال میں عبادت کروں گا۔ اس نے 9 سال پھر عیش و عشرت میں گزار دی۔ 1 سال رہ گیا تو کہا کہ 12 مہینے ہیں، 12 مہینے کون عبادت کر سکتا؟ 11 مہینے عیش و عشرت کروں گا، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، 1 مہینے میں توبہ کر لوں گا۔ 11 مہینے گزرے، پتہ بھی نہ لگا، 1 مہینہ رہ گیا اور کہا کہ پورا مہینہ عبادت، وہ اللہ غفور رحیم ہے، آخری 1 دن میں توبہ کر لوں گا۔ یہ 29 دن دنیا میں، 29 دن گزرے، پتہ بھی نہیں لگا۔ جب آخری دن آیا تو اس نے کہا کہ آج تو میرا آخری دن ہے، جلدی بچوں کو بلاؤ، حساب کتاب شروع کیا۔ ابھی توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوئی کہ اسرائیل علیہ السلام آ گئے اور روح قبض کر لے گئے۔ وہ بندہ جس کو 100 سال پہلے پتہ چل گیا تھا کہ 100 سال بعد میری موت واقع ہوگی، اور اس نے اس خواہش پہ، تمنا پہ کہ میں آخری سال، آخری 10 سال، آخری 1 سال، آخری مہینہ، آخری دن توبہ کر لوں گا، اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق ہی چھین لی کہ جب بندہ کل پہ کرتا ہے۔ آج کل لوگ کیا کہتے ہیں؟ بس حج کروں گا تو حج کے بعد یہ گناہ چھوڑ دوں گا، بس اس مرتبہ رمضان المبارک آئے گا تو رمضان المبارک میں یہ گناہ چھوڑ دوں گا۔ تو بنی اسرائیل کے اس آدمی کی طرح پھر اللہ تعالیٰ بھی توفیق چھین لیتا ہے کہ تو اتنا نڈر ہے، بے باک ہے، دلیر ہے میرے سامنے کہ میں تو ابھی کروں گا، رمضان میں توبہ کروں گا، ابھی گناہ کروں گا، دھوکہ، فراڈ، سود، سارا کچھ ابھی کروں گا، حج کر کے میں یہ گناہ چھوڑ دوں گا۔ تو اتنا دلیر ہے کہ ابھی تک کرتا رہے گا۔